ہماری حکومت اس کے پابند ہے، اور آج جو عدلیہ ہماری اس کام کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، نہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملتا ہے۔ تو آپ کی جو مثال دی جاتی ہے تو وہ آپ نے اپنے لیے خود عدل پسند بنے، اور پھر اس کی مثال آپ نے قائم کی، اور پھر اپنے اعمال اور اپنے عوام میں عدل و انصاف کو قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام عدل ہے، اصول مساوات کا لحاظ آپ رکھتے تھے، کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا امتیازی روا نہ رکھتے۔ آپ کی ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی تنازع ہوا، یعنی اپنا ذاتی تنازع کس کے ساتھ ہوا؟ ابی بن کعب کے ساتھ ہوا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے ہاں یہ مقدمہ پیش ہوا، تو اب ظاہر بات ہے آپ امیر المومنین ہیں، تو آج اگر عمران خان یہاں پہ آ جائے تو یہاں اس کے لیے کتنا بڑا پروٹوکول ہوگا، کیا کچھ ہوگا۔ تو آپ وقت کے حاکم ہیں، امیر المومنین ہیں، تو مقدمہ آپ کا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیش ہوتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت نے ان کے لیے جگہ خالی کر دی، جگہ چھوڑ دی۔ اب سنیے اور آپ کا کردار کیا ہے، اور عدل و انصاف کو دیکھیے۔ تو جب آپ کی جگہ خالی کر دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا کہ تم نے اس مقدمے میں یہ پہلی ناانصافی کی ہے۔ اب بتائیے، تو حاکم کی بات، حکمران کی بات اپنی جگہ پہ، آپ میں سے کتنے تاجر یہاں بیٹھے ہیں؟ کوئی ایسا جو آپ سے زیادہ یہاں اس مارکیٹ کے اندر بہت بڑا تاجر ہے، کاروبار کرنے والا، اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور ان دونوں کو اگر کسی جگہ پیش کیا جائے تو وہ تاجر بھی کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ مجھے مجرم کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہم تو اس کو بڑی انسلٹ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایسا ہو بھی جائے تو آج غریب کو تو انصاف تو بڑی دور کی بات ہے، امیر شخص اپنے پیسوں کے ذریعے انصاف شاید کرا لیتا ہو۔ تو بہرحال آپ نے کیا فرمایا کہ تم نے اس مقدمے میں پہلی یہ ناانصافی کی ہے کہ میرے لیے جگہ خالی کی اور حضرت ابی بن کعب کو یہاں سامنے کھڑا کیا۔ تو پھر یہ جملہ کہنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ یہ سب سے پہلا آپ نے اپنے آپ کو عدل کا پابند بنایا۔ اور دوسری مثال میں دے کر بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جبیلہ یہ غسان یعنی شام کا بادشاہ تھا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ مختصر الفاظوں میں بیان کرتا ہوں، آپ نے کئی بار پہلے بھی سنا ہو۔ تو یہ شخص جب اسلام لے آتا ہے اور یہ اس غسان کا بادشاہ تھا، یہ عمرہ کے لیے حج کے لیے آیا، اور اس نے جو چادر یا دھوتی جو بھی آپ سمجھ لیں اس نے جو پہن رکھی تھی، اس چادر پر دوران طواف پیچھے سے کسی بندے کا قدم اس کی چادر پر آ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر اس بندے کو زور سے تھپڑ لگایا۔ تو وہ شخص اپنا مقدمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، فریاد کی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیلہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا تم نے ایسا ہی کیا ہے؟ تو اس نے اقرار کیا، ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اخذتہ منک، یعنی تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی، ظاہر بات ہے وہ بادشاہ تھا اپنے وقت کا، اس کو بڑا غرور گھمنڈ تھا، تو اس کو بڑی حیرانگی ہوئی اور وہ خوفزدہ بھی ہوا، اور وہ جانتا بھی تھا امیر المومنین کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کیف وانا مالک وهو سوقۃ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بادشاہ ہوں اور آپ ایک بادشاہ کو اور عام آدمی کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان الاسلام جمعک وإیاہ فلست تخذلہ الا بالتقوی، یعنی اسلام نے تم دونوں کو مقام و مرتبے میں جمع کر دیا ہے، تم صرف تقوی اور پرہیزگاری کے سبب ہی اس پر فضیلت حاصل کر سکتے ہو۔
تو قرآن کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے کنبے اور قبیلے تمہاری پہچان کے لیے بنائے. یعنی اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ کوئی اپنی ذات کی وجہ سے بڑا نہیں ہے، تم سب مسلمان برابر ہو. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہاں تم میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی عزت والا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ جو متقی پرہیزگار ہے وہ عزت والا ہے. یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا. آج اگر ہم نے کوئی یہ سمجھے کہ یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ فلانا، یہ کمتر ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے اور یہ قرآن کے فیصلے کے خلاف ہے. کوئی بھی شخص عزت والا تب ہو سکتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ تم تقوی کی بنا پر اس سے فضیلت حاصل کر سکتے ہو، ادروائز تمہارا اور اس کا مرتبہ ایک جیسا ہی ہے. تو اس شخص نے کہا قد كنت اظن ان اكون في الاسلام اعز مني في الجاهليه، کہ اس نے کہا کہ میں امیر المؤمنین نے یہ سمجھتا تھا کہ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام میں مجھے زیادہ عزت حاصل ہوگی، میں معزز ہو کر رہوں گا. جب اس نے یہ کہا تو پھر آپ نے اسے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس شخص کو راضی کر، اس کو کیا کر لو؟ راضی کر لو. اگر تم نے اس کو راضی کر لیا تو تمہیں معافی ہے، اور اگر اس کو راضی نہ کیا تو تم سے بدلہ لیا جائے. اور وہ شخص گیا، وہ بادشاہ اپنے وقت کا جس کو گورنر تھا، وہ اس شخص سے جا کر معافی طلب کرتا ہے اور اس نے کہا جو چاہو مجھ سے لے لو. تو اس شخص نے کہا مجھے تیری دولت نہیں چاہیے، ہم نے دولتیں بہت دیکھی ہیں، ہمیں سے عزت چاہیے، میں ویسے ہی بدلہ لینا چاہتا جیسے تم نے میرے ساتھ کیا ہے. تو بالآخر اس کو، کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا اگر اسے راضی نہ کیا تو اسے بدلہ لیا جائے گا. آپ نے ایک رئیس زادے کی خاطر قانون مساوات کو نہ بدلا، لیکن وہ شخص اسلام چھوڑ کر مرتد ہو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کو قائم رکھا کہ تیری خاطر ہم عدل کو نہیں چھوڑ سکتے، تو جو بھی کچھ کرتا ہے اپنے لیے کر رہا ہے. تو پیارے بھائی یہ آپ کا عدل انصاف تھا. تو آپ نے مختلف ملکوں میں گورنر مقرر کیے اور گورنر مقرر کر کے آپ نے ان سے یہ حلف لیا تھا کہ تم ترکی گھوڑا یعنی عمدہ گھوڑا استعمال اپنی ذات کے لیے نہیں کرو گے. اور آج دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، ایم پی اے ایم این اے ہیں، جو بھی ان کے پاس بالکل گاڑیاں ہیں اور ان کو سرکاری طور پر ان کو تیل بھی مفت میں دیا جاتا ہے، ان کے گھروں کی بجلی فری ہوتی ہے، وہ جہاں سفر کریں گے ان کو وہ پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، ان کو وہ خرچ بھی دیا جاتا ہے. اور آپ نے گورنروں سے یہ حلف لیا تھا کہ تم عمدہ گھوڑا استعمال نہیں کرو گے اور باریک عمدہ کپڑا نہیں پہنو گے اور تم چھنا ہوا آٹا نہیں کھاؤ گے اور اپنے گھر کے باہر تم دربان یعنی گارڈ مقرر نہیں کرو گے. اور آپ نے ان کے اوپر گورنروں کے اوپر ایک اور آپ نے قانون نافذ کیا، آپ نے لوگوں کو مقرر کیا کہ ان کی تحقیق کرو، کیا یہ بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، کیا یہ کمزور لوگ ان کے درباروں تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. اور آپ نے اس لیے مقرر کیا کہیں یہ باریک اور عمدہ کپڑا بھی استعمال نہیں کرتے. تو ان میں ایک گورنر ایاز بن غنم، اس کے بارے میں جب آپ کو پتا چلا کہ یہ باریک اور عمدہ کپڑے بھی پہنتا ہے اور اس نے اپنے گھر کے باہر گارڈ دربار بھی رکھا ہوا ہے اور غریب آدمی کمزور آدمی اس تک نہیں پہنچ پاتا، تو آپ نے حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا ایاز جس حالت میں بھی ہے اس کو میرے پاس لے آؤ. اور جب آپ وہاں پہنچے آپ نے دیکھا کہ اس نے باریک اور قیمتی لباس پہنا ہوا ہے اور اس نے دربار بھی رکھا ہوا، گارڈ بھی رکھا ہوا ہے. تو آپ اس کو لے کر مدینہ میں جب پہنچے تو آپ نے اس کے وہ کپڑے اتارے اور خود نے کپڑے پہنا کر اس کو بکری کا ریور دیا کہ تم اس قابل نہیں ہے تو جا کر بکری چلا. تو آپ کا یہ قانون تھا، اسی لیے آپ نے 22.5 مربع میل پر آپ نے حکمرانی کی ہے اور آپ کی حکمرانی میں کوئی بھی شخص کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا. تو پیارے بھائیو آج اگر ہمارے اس ملک میں عدل و انصاف ہمیں مل جائے، آج ہمارے حکمران ان کی شخصیت کا مطالعہ کریں یا ان کے بارے میں سنیں تو یقین جانیے یہ قانون آج ہم انگریزوں کا قانون ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہمارے پاس قانون موجود ہیں. افسوس صد افسوس اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لیکن پیارے بھائیوں میں اپنے اور آپ کی بات بھی کرتا ہوں
میں نے پہلے ہی بات اٹھائی ہے، آج ہم بھی نہیں چاہتے